السلام علیکم پیارے ناظرین، میں شیر یار ہوں اور آج ہم سورہ غافر کا اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ فائدہ مند لگے گا۔ اسے لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ ایک ہم دو، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تین، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ چار، اللہ کی آیتوں میں نہیں جھگڑتے مگر وہ لوگ جو کافر ہیں، پس ان کا شہر و نون غنہ میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکہ نہ دے۔ پانچ، ان سے پہلے قوم نو اور ان کے بعد اور فرقے بھی جھٹلا چکے ہیں، اور ہر ایک امت نے اپنے رسول کو پکڑنے کا ارادہ کیا اور غلط باتوں کے ساتھ بحث کرتے رہے تاکہ اس سے دین حق کو مٹا دیں، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا، پھر کیسی سزا ہوئی۔ چھ، اور اسی طرح منکروں پر اللہ کا کلام پورا ہوا کہ وہ دوزخی ہیں۔ سات، جو فرشتے کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایمانداروں کے لیے بخشش مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم سب پر حاوی ہے۔ پھر جن لوگوں نون غنہ نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے پر چلتے ہیں، انہیں بخش دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ آٹھ، اے ہمارے رب، اور انہیں بہشتوں میں داخل کر جو ہمیشہ رہیں گی، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو جو ان کے باپ دادوں اور آن کی بیویوں اور آن کی اولاد میں سے نیک ہیں، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ نو، اور انہیں برائیوں سے بچا، اور جس کو تو اس دن برائیوں سے بچائے گا سو اس پر تو نے رحم کر دیا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ 10، بے شک جو لوگ کافر ہیں انہیں پکار کر کہا جائے گا جیسی تمہیں اس وقت اپنے سے نفرت ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کو تم سے نفرت تھی جبکہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر نہیں مانا کرتے تھے۔ 11، وہ کہیں گے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور تو نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا، پس ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، پس کیا نکلنے کی بھی کوئی راہ۔ 12، یہ عذاب اس لیے ہے کہ جب تم اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو انکار کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا تو مان لیتے تھے۔ سو یہ فیصلہ اللہ کا ہے جو عالیشان بڑے رتبے والا ہے۔ 13، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، اور سمجھتا وہی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ 14، پس اللہ کو پکارو اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اگرچہ کافر برا منائیں۔ 15، وہ اونچے درجوں والا عرش کا مالک ہے، اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے تاکہ وہ ملاقات قیامت کے دن سے ڈرائے۔ 16، جس دن وہ سب نکل کھڑے ہوں گے اللہ پر ان کی کوئی بات چھپی نہ رہے گی۔ آج کس کی حکومت ہے؟ اللہ ہی کی جو ایک ہے بڑا غالب۔ 17، آج کے دن ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا، آج کچھ ظلم نہ ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ 18، اور انہیں قریب آنے والی مصیبت کے دن سے ڈرا جبکہ غم کے مارے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، ظالموں کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ 19، وہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید جانتا ہے۔ 20، اور اللہ ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ ہی سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ 21، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے ان لوگوں نون غنہ کا انجام کیسا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، وہ قوت میں ان سے بڑھ کر تھے اور زمین میں آثار کے اعتبار سے بھی، پھر اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب سے پکڑ لیا، اور آن کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ 22، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آتے تھے تو وہ انکار کرتے تھے، پس انہیں اللہ نے پکڑ لیا، بے شک وہ بڑا قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ 23، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات اور واضح دلیل دے کر بھیجا تھا۔ 24، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو وہ کہنے لگے بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ 25، پس جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے سچا دین لائے تو کہنے لگے ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کر دو جو موسیٰ پر ایمان لائے ہیں، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، اور کافروں کے داؤ تو محض غلط ہوا کرتے ہیں۔ 26، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور وہ اپنے رب کو پکارے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا، یہ کہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ 27، اور موسیٰ نے کہا میں تو اپنی اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں ہر ایک متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ 28، اور فرعون کی قوم میں سے ایک ایماندار آدمی نے کہا جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے،
اور وہ تمہارے پاس وہ روشن دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے لایا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اسی پر الف سین کے جھوٹ کا وبال ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں کچھ نہ کچھ وہ عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے پہنچے گا، اور اللہ اس کو راہ پر نہیں لاتا جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہے۔ 29 اے میری قوم، آج تو تمہاری حکومت ہے، تم ملک میں غالب ہو، ہماری کون مدد کرے گا اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا؟ فرعون نے کہا، میں تو تمہیں وہی سوجھتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے، اور میں تمہیں سیدھا ہی راستہ بتاتا ہوں۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا کہ اے میری قوم، مجھے تو تمہاری نسبت پہلی امتوں جیسے دن کا اندیشہ ہو رہا ہے۔ 31 جیسا کہ قوم نو اور عاد اور سمود اور ان سے پچھلوں کا حال ہوا، اور اللہ تو بندوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ 32 اور اے میری قوم، مجھے تم پر چیخ و پکار قیامت کے دن کا اندیشہ ہے۔ 33 جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی راہ بتانے والا نہیں۔ 34 اور تمہارے پاس یوسف بھی اس سے پہلے واضح دلیلیں لے کر آ چکا، پس تم ہمیشہ اس سے شک میں رہے جو وہ تمہارے پاس لایا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا کہ اللہ اس کے بعد کوئی رسول ہرگز نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو جو حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہے۔ 35 جو لوگ اللہ کی آیتوں میں کسی دلیل کے سوا جو ان کے پاس پہنچی ہو جھگڑتے ہیں، اللہ اور ایمان والوں کے نزدیک یہ بڑی نازبہ بات ہے، اللہ ہر ایک متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح مہر کر دیا کرتا ہے۔ 36 اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک محل بنا تاکہ میں راستوں پر پہنچوں۔ 37 یعنی آسمان کے راستوں پر۔ پھر موسیٰ کے خدا کی طرف جھانک کر دیکھوں، اور میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کو اس کا برا عمل اچھا معلوم ہوا، اور وہ راستہ سے روکا گیا تھا، اور فرعون کی ہر تدبیر غارت ہی گئی۔ 38 اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں نیکی کی راہ بتاؤں گا۔ 39 اے میری قوم، دنیا کی زندگی بس چند روزہ فائدے ہیں، اور آخرت کا گھر ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ 40 جس نے برا کام کیا تو اتنی ہی سزا پائے گا، اور جس نے نیک کام کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایماندار بھی ہو، سو وہ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب روزی ملے گی۔ 41 اور اے میری قوم، کیا بات ہے، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ 42 تم مجھے اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کا منکر ہو جاؤں اور اس کے ساتھ اسے شریک کروں جسے میں جانتا بھی نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ 43 بے شک تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ دنیا میں بلانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور بے شک ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہی دوزخی ہیں۔ 44 پھر تم میری بات کو یاد کرو گے اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ 45 پھر اللہ نے اسے تو ان کے فریبوہے کی برائی سے بچایا، اور خود فرعونیوں پر سخت عذاب آ پڑا۔ 46 وہ صبح و رشم آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا، فرعونیوں کو سخت عذاب میں لے جاؤ۔ 47 اور جب دوزخی آپس میں جھگڑیں گے پھر کمزور سرکشوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیرو تھے، پھر کیا تم ہم سے کچھ بھی آگ دور کر سکتے ہو؟ 48 سرکش کہیں گے ہم تم سبھی اس میں پڑے ہوئے ہیں، بے شک اللہ اپنے بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے۔ 49 اور دوزخی جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے عرض کرو کہ وہ ہم سے کسی روز تو عذاب ہلکا کر دیا کرے۔ 50 وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں لے کر نہ آئے تھے؟ کہیں گے ہاں آئے تھے۔ کہیں گے پس پکارو، اور کافروں کا پکارنا محض بے سود ہوگا۔ 51 ہم اپنے رسولوں اور ایمانداروں کے دنیا کی زندگی میں بھی مددگار ہیں، اور اس دن جب کہ گواہ کھڑے ہوں گے۔ 52 جس دن ظالموں کو ان کا عذر کرنا کچھ بھی نفع نہ دے گا، اور ان پر پھٹکار پڑے گی، اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ 53 اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی تھی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کر دیا تھا، چون جو عقلمندوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ 55 پس صبر کر، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہ کی معافی مانگ، اور شام اور صبح اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کر۔ 56 بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں میں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو جھگڑتے ہیں، اور کچھ نہیں بس ان کے دل میں بڑھائی ہے کہ وہ اس تک کبھی پہنچنے والے نہیں، سو اللہ سے پناہ مانگو کیونکہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔
57 البتہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا آدمیوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ 58 اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ اور بدکار برابر نہیں، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ 59 بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں کرتے۔ 60 اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ 61 الہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو اور دن کو ہر چیز دکھانے والا بنایا، بے شک الہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ 62 یہی الہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں الٹے جا رہے ہو۔ 63 اسی طرح وہ لوگ بھی الٹے چلا کرتے تھے جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ 66 الہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو آرام گاہ بنایا اور آسمان کو چھت اور تمہاری صورتیں بنائیں اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا، وہی اللہ تمہارا پالنے والا ہے، پس سارے جہان کا پالنے والا اللہ بابرکت ہے۔ 65 وہی ہمیشہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس اسی کو پکارو، خاص اسی کی بندگی کرتے ہوئے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ 66 کہہ دو مجھے تو ان چیزوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے سر جھکاؤں۔ 67 وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے پیدا کیا، پھر وہ تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر باقی رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر یہاں تک کہ تم بوڑھے ہو جاتے ہو، کچھ تم میں اس سے پہلے مر جاتے ہیں، بعض کو زندہ رکھتا ہے، اور تاکہ تم وقت مقررہ تک پہنچو اور تاکہ تم سمجھو۔ 68 وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پس جب وہ کسی امر کیا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ 69 کیا اپنے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، وہ کہاں پھرے چلے جا رہے ہیں۔ 70 وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو اور جو کچھ ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجا تھا سب کو جھٹلا دیا، پس انہیں معلوم ہو جائے گا۔ 71 جبکہ توق اور زنجیریں ان کے گلے میں ڈال کر گھسیٹے جائیں گے۔ 72 کھولتے پانی میں، پھر آگ میں جھونکے جائیں گے۔ 73 پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں جنہیں تم شریک بتاتے تھے۔ 74 اللہ کے سوا وہ کہیں گے ہم سے وہ کھوئے گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو بھی نہیں پکارتے تھے، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ 75 یہ عذاب تمہیں اس لیے ہوا کہ تم ملک میں ناحق خوشیاں مناتے تھے، اور اس لیے بھی کہ تم اترایا کرتے تھے۔ 76 جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، پھر تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ 77 پھر صبر کر، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا ہم آپ کو وفات دے ڈال تو ہماری طرف ہی سب لوٹائے جائیں گے۔ 78 اور ہم نے اب سے پہلے کئی رسول بھیجے تھے، بعض ان میں سے وہ ہیں جن کا حال ہم نے اب پر بیان کر دیا، اور بعض وہ ہیں کہ ہم نے اب پر ان کا حال بیان نہیں کیا، اور کسی رسول سے یہ نہ ہو سکا کہ کوئی معجزہ اذن اللہ کے سوا ظاہر کر سکے، پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا، اور آس وقت باطل پرست نقصان اٹھائیں گے۔ 79 الہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ 80 اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی حاجت کو پہنچو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور ان پر اور نیز کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ 81 اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پس تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے۔ 82 پس کیا انہوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا، وہ لوگ ان سے زیادہ تھے اور قوت اور نشانوں میں بھی، جو کہ زمین پر چھوڑ گئے ہیں بڑے ہوئے تھے، پس ان کے نہ کام آیا جو کچھ وہ کماتے تھے۔ 83 پس جب ان کے رسول ان کے پاسین کھلی دلیلیں لائے تو وہ اپنے علم و دانش پر اترانے لگے، اور جس پر وہ ہنسی کرتے تھے وہ ان پر الٹ پڑا۔ 84 پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے جو ایک ہے، اور ہم نے ان چیزوں کا انکار کیا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتی تھے۔ 85 پس انہیں ان کے ایمان نے نفع نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، یہ سنت الاؤ ہے جو اس کے بندوں نون غنہ میں گزر چکی ہے، اور اس وقت کافر خسارہ میں رہ گئے۔
النمل ٹپ چینل دیکھنے کے لیے شکریہ، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔